بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طلحہ زید بن سہل بخاری کو جب پتہ چلا کہ سلیم بنت ملحان جاریہ کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ سلیم ایک پاک دامن، عقل مند اور حد سے زیادہ حسین و جمیل عورت تھی۔ ابو طلحہ زید بن سہل بخاری کے دل میں آیا کہ سلیم بہت ہی حسین و جمیل اور پاک دامن عورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ ان کو نکاح کا پیغام فوراً بھجوا دیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ان کو مجھ سے پہلے نکاح کا پیغام بھجوا دے۔ اگر میں نے نکاح کا پیغام نہ بھجوایا تو میں اس پاک دامن اور سلیقہ مند عورت سے نکاح کرنے سے محروم رہ جاؤں گا۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا یقین تھا کہ اگر میں نے سلیم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو وہ ضرور ہاں کر دیں گی۔ ابو طلحہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں جوان اور لوگوں میں بہت مشہور ہوں، میں یثرب کا ایک شہ سوار اور اچھا تیر انداز بھی ہوں۔ ابو طلحہ سلیم کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ابو طلحہ کو معلوم ہوا کہ سلیم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو طلحہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس بنا پر سلیم مجھے مسترد نہ کر دے، پھر خیال آیا کوئی بات نہیں، اس میں حرج بھی کیا ہے، اس کا خاوند بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے آخرکار ابو طلحہ سلیم کے گھر آ گئے۔ دروازے پر دستک دی، گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، گھر والوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ابو طلحہ نے سلیم سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے بہادر انسان کو شادی کرنے سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کروں گی اس لیے کہ تم کافر ہو۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ابو طلحہ نے سمجھا کہ سلیم ٹال مٹول کر رہی ہیں، اس کو مجھ سے کوئی زیادہ امیر اور مالدار شخص مل گیا ہے جس کا مجھ سے زیادہ معاشرے میں رعب اور دبدبہ ہے۔ ابو طلحہ کو یہ خیال آتے ہیں۔ ابو طلحہ نے سلیم سے کہہ دیا کہ خدا کی قسم میرا کافر ہونا تجھ کو میرے سے ساتھ شادی کرنے کو نہیں روک سکتا۔ ابو طلحہ نے پوچھا کہ تجھ کو مجھ سے شادی کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیا سونے چاندی کی چمک دمک نے تم کو مجھ سے شادی کرنے سے روکا ہے؟ کہنے لگی اچھا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیر کیے ہوئے ہیں؟ ابو طلحہ بولے ہاں۔ سلیم کہنے لگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کروانے کے لیے رضامند ہو جاتی ہوں، میں تجھ کو کسی بھی قسم کا سونے چاندی کا مہر نہیں مانگوں گی، تیرے اسلام لانا ہی میرے لیے بہت بڑا حق مہر ہوگا۔ جب سلیم نے یہ کہا تو ابو طلحہ سوچنے لگے کہ ان کے ذہن میں وہ بت آیا جس کو ابو طلحہ نے بہت عمدہ اور مہنگی ترین لکڑی سے تیار کروایا ہوا تھا۔ یہ بت ابو طلحہ کے لیے بہت عزیز تھا۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ جو بھی قوم کا سردار ہوتا تھا وہ اپنے لیے لکڑی کا ایک عمدہ سا بت تیار کروا لیتا جو اس کو سب سے عزیز ہوتا۔ ابو طلحہ بت کو لے کر کافی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ سلیم نے گرم لوہے پر ایک زوردار ضرب لگاتے ہوئے فرمایا اب طلحہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے بنایا گیا ہے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک لکڑی سے تیار کیا گیا ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم ایک درخت کی لکڑی کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسی درخت کی دوسری لکڑی کو آگ میں جلاتے ہو، اس درخت کی دوسری لکڑیوں کو جلا کر کھانے کے لیے کچھ تیار کرتے ہو؟ سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ اگر تم مسلمان ہو جاتا ہے تو میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں تیرے اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی حق مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ نے سلیم سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ سلیم کہنے لگی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ میں بتاؤں گی۔ ابو طلحہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے تم کلمہ پڑھنا، پھر گھر جا کر اپنے لکڑی کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ سلیم کی زبان سے یہ سن کر ابو طلحہ بلند آواز سے پڑھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جب ابو طلحہ مسلمان ہو گئے تو سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کر لی۔ مسلمان باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم نے سلیم سے بہتر حق مہر کسی کا نہیں دیکھا۔ سلیم نے اپنا مہر اسلام ہی کو چن لیا۔ اس دن کے بعد ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی بھلائی پر صرف کرنے لگے۔ ابو طلحہ اور ان کی بیوی سلیم ان 70 خوش نصیب مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے جنہوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ابو طلحہ ان 12 نقیبوں میں شامل ہوئے تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، دیکھ بھال اور خدمت کے لیے خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ان کو سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد میں پیش آئی۔
حضرت ابو طلحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو چکے تھے۔ ابو طلحہ کا ہر وقت یہی دل کرتا رہتا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہوں، ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا ہی رہوں۔ حضرت ابو طلحہ جب بھی فارغ ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرے الفاظ میں یوں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، میری جان و مال اور عزت آپ پر قربان ہو۔ جنگ احد میں ایک ایسا مقام آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے تنہا ہو گئے۔ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ مشرکین نے آپ کے 2 دانت شہید کر دیے، چہرہ مبارک اور ہونٹ زخمی ہو گئے، چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا۔ مشرکین نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی ان کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمان میں باغ دوڑ مچ گئی۔ اس موقع پر چند صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے، مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے۔ ان صحابہ میں سر فہرست حضرت ابو طلحہ مشرکین سے جنگ کرتے رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بن کر چٹان کی طرح جمے رہے۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیر کمان سنبھالی اور مشرکین کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت محمد ابو طلحہ کے پیچھے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ہر تیر کا نشانہ دیکھنے لگے۔ ابو طلحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا تن من، میرا مال، میری جان آپ پر قربان ہو، میرے جسم کا ایک ایک حصہ آپ پر نثار ہو۔ آپ دشمن کی طرف سے اس طرح نہ دیکھیں، خطرہ ہے کہ مشرکین آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو طلحہ کافی دیر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 کمانیں ٹوٹ گئی، مشرکین کی لاشوں کے ڈھیر نظر آنے لگ گئے۔ پھر جنگ ختم ہو گئی۔ اس موقع پر جس طرح ابو طلحہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے پر سخی تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کا مدینہ میں ایک بہت ہی عمدہ کھجور اور انگور کا باغ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ ان کے پھل بہت ہی مزیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک صحابی چونچ اور گلابی پاؤں والا پیارا سا پرندہ اس درخت کی شاخوں میں بیٹھ کر اپنی سریلی آواز سے گیت گانے لگا۔ جب اس کی آواز حضرت ابو طلحہ کے کان میں پڑی تو حضرت ابو طلحہ کی توجہ نماز سے ہٹ گئی کہ کتنی رکعت ادا کر چکا ہوں، کچھ یاد نہیں کہ میں نے کتنی رکعت ادا کر لی اور کتنی باقی رہ گئی ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنا دیا کہ میں باغ میں نماز ادا کر رہا تھا کہ ایک خوبصورت پرندہ آیا، اس کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ میں اپنی نماز کی رکعت ہی بھول گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنا سب سے پیارا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اس باغ کو وقف کر دے۔ حضرت ابو طلحہ نے ایک مجاہد کی طرح ساری زندگی گزاری۔ جب ابو طلحہ کا وصال ہوا تب بھی ابو طلحہ روزے کی حالت میں اور جہاد کے سفر میں تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کرنے کے بعد 30 سال تک حیات رہے۔ عیدین کے علاوہ کبھی بھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر کو چنا تو حضرت ابو طلحہ بھی لشکر کے ساتھ جانے کو تیار ہو رہے تھے۔ بوڑھے باپ کو دیکھ کر بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مشرکین کے ساتھ بے شمار جنگیں لڑی۔ قربان جائیں ایسی اولاد پر۔ انہوں نے کہا، ابا جان آپ آرام فرمائیے، اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ بیٹوں کی بات سن کر باپ کہنے لگا، بیٹو سنو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہوں اور اپنے مال و دولت اور جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 41 اس میں ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں لگائی اور لشکر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسلامی لشکر سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ہی حضرت ابو طلحہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش میں تھے۔ مسلمانوں کے لشکر کو 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ 7 دن کے بعد بھی حضرت ابو طلحہ کی نعش مبارک ایسے تھی کہ جیسے ابھی سو رہے ہیں۔ سمندر کے دامن میں اہل خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ یہ دوری حضرت ابو طلحہ کو کوئی نقصان نہ دے گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین۔